السلام علیکم معزز ناظرین، دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کی طرف خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 196 تا 200 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جو کل ہم نے تلاوت فرمائی تھی اس میں ایک ہاں ایک لفظ کی تھوڑی سی مجھے میں نے جب بعد میں ویڈیو دیکھی تو اس میں ایک لفظ جو ہے وہ معمولی سا کہیں ریکارڈنگ میں رہ گیا، تو یہاں سے میں آج شروع کروں گا پیچھے سے، آ، آیت نمبر 196 سے نہیں، اس سے تھوڑا سا پیچھے جو ایک لفظ مجھے محسوس ہوا ہے ریکارڈنگ کے دوران کہ وہ تھوڑا سا اس کی رہ رہے ہیں، تو میں وہاں سے اس کو پڑھوں گا تاکہ جو دوست اس کو دیکھ رہے ہیں باقاعدگی سے، تاکہ ان کو اس سے فائدہ پہنچے اور کچھ چیز رہ نہ جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، یہ لفظ جو ہے فی الحج یہ رہ گیا تھا، تو اس میں فاگ کا جو لفظ ہے یہ رہ رہا تھا۔ فی الحج وسبت اذا رجعتم تلک شرط کاملہ ذالک لمن لم یکن اہل خادر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ آج کی تلاوت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله ان اللہ غفور الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللہ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا۔ حج کے وقت تک اور جو بھلائی کرو اللہ ایسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اللہ اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا
ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یہاں اس کی ترجمہ تمام ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر۔ دوستو، تفسیر تھوڑی ایک صفحہ پیچھے سے پڑھ کے، جو کیونکہ ایک لگاتار ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک صفحہ پیچھے سے پڑھیں گے۔ کفر و باطل پرستی سے جب گزشتہ سال ذی القعدہ 6 ہجری میں مشرکین عرب نے ماہ حرام کی حرمت و ادب کا لحاظ نہ رکھا اور تمہیں ادائے عمرہ سے روکا، تو یہ بے حرمتی ان سے واقع ہوئی، اور اس کے بدلے بتوفیق الہی 7 ہجری کے ذی القعدہ میں تمہیں موقع ملا کہ تم عمرہ قضا کو ادا کرو۔ اس سے تمام دینی امور میں طاعت و رضائے الہی کے لیے خرچ کرنا مراد ہے، خواہ جہاد ہو یا نیکیاں۔ رائے خدا میں انفاق کا ترک بھی سبب ہلاک ہے اور اسراف بے جا بھی، اور اس طرح اور چیز بھی جو خطرہ و ہلاک کا باعث ہو، ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے کہ حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا، زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا۔ مسئلہ علماء نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جس شہر میں تعاون ہو وہاں نہ جائیں، اگرچہ وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنا ممنوع ہے، اور ان دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ کے لیے بے سستی و نقصان کامل کرو۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور مکہ معظمہ کے طواف کا اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ مسئلہ حج بقول راجے 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے۔ حج کے فرائض یہ ہیں: نمبر 1 احرام، نمبر 2 عرفہ میں وقوف، 3 طواف زیارت۔ حج کے واجبات: مزدلفہ میں وقوف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، رمی جمار، افاقی کے لیے طواف رجوع اور حلق یا تقصیر۔ عمرہ کے رکن طواف و سعی ہیں، اور اس کی شرائط احرام و حلق ہے۔ حج عمرہ کے 4 طریقے ہیں۔ حج افراد با حج وہ یہ ہیں کہ حج کے مہینوں میں یا ان سے قبل میقات سے یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے اور دل سے اس کی نیت کرے، خواہ زبان سے تلبیہ کے وقت اس کا نام لے۔ افراد بالعمر وہ یہ ہیں کہ میقات سے یا اس سے پہلے اشہر حج میں یا ان سے قبل عمرے کا احرام باندھے اور دل سے اس کا قصد کرے، خواہ وہ وقت تلبیہ زبان سے اس کا ذکر کرے یا نہ کرے، اور اس کے لیے اشہر حج میں یا اس سے قبل طواف کرے، خواہ اس سال میں حج کرے یا نہ کرے، مگر حج و عمرہ کے درمیان الما میں صحیح کرے، اس طرح کہ اپنے اہل کی طرف حلال ہو کر واپس ہو۔ قرآن یہ ہے کہ عمرہ و حج یا عمرہ دونوں کو ایک احرام میں جمع کرے، وہ احرام میقات سے باندھا ہو یا اس سے پہلے اشہر حج میں یا اس سے قبل اول سے حج و عمرہ دونوں کی نیت ہو، خواہ وقت تلبیہ زبان سے دونوں کا ذکر کرے یا نہ کرے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کرے پھر حج کے۔ تمتا یہ ہے کہ میقات سے یا اس سے پہلے اشہر حج میں یا اس سے قبل عمرے کا احرام باندھے اور اشہر حج میں عمرہ کرے، یا اکثر طواف اس کے اشہر حج میں ہوں اور حلال ہو کر حج کے لیے احرام باندھے اور اسی سال حج کرے، اور عمرہ اور حج کے درمیان اپنے اہل کے ساتھ المام صحیح نہ کرے۔ مسئلہ اس آیت سے علماء نے قرآن ثابت کیا ہے، حج یا عمرہ سے بعد شروع کرنے اور گھر سے نکلنے اور محرم ہو جانے کے، یعنی تمہیں کوئی مانع ادائے حج یا عمرہ سے پیش آئے، خواہ وہ دشمن کا خوف ہو یا مرض وغیرہ، ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ۔ اونٹ یا گائے یا بکری اور یہ قربانی بھیجنا واجب ہے، یعنی حرم میں جہاں اس کے ذبح کا حکم ہے۔ مسئلہ یہ قربانی بیرون حرم نہیں ہو سکتی۔ دوستو،
یہاں تک آج اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کلام شریف پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین جو بہن بھائی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کی ہر قسم کی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کرے۔ جو کسی بھی مسئلے میں کہیں پریشان ہے، جو پریشان ہے، کسی مقدمے میں پریشان ہے یا کسی اور بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نیک سبب کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، جو جہاں کہیں بھی بیمار ہیں یا پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو مشکلات ہیں ان میں ان کو ختم کرے۔ اور آج 9 نومبر حضرت علامہ اقبال کا آج برتھ ڈے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری خاص کر کے پاکستان کے مسلمانوں کی بہت ان کو جگایا، ان کو جذبہ دیا اس ملک کے پاکستان کے بنانے میں۔ ان کا ایک اپنا ایک فکری رول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو جوار رحمت عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ دوستو، یہ زندگی ایک انتہائی مختصر سا دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کس نے پہلے جانا ہے، کس نے بعد میں جانا ہے۔ جانا تو کنفرم ہے، تو کیوں نہ آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے ہم محنت کر لیں، اور جو قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس شفاعت کے لیے ہم کوئی محنت بھی کر کے جائیں، کیونکہ ختم نبوت کے صدقے یہ ہر امتی کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی کے کاموں سے روکے، اور قرآن پاک کو خاص کر کے قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی تبدیل کرے۔ دوستو، میں یہ جو پروگرام میں نے شروع کر رکھا ہے، میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ استدعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ بھی اس قسم کے کوئی پروگرام شروع کریں، کم از کم اس پروگرام کی طرف لوگوں کو تلقین کریں کہ ہو سکتا ہے میرے یا آپ کی ترغیب دینے سے کوئی ایک کلمہ گو بھی، جو اگر اس نے قرآن پاک کو پڑھنا یا اس کو سننا یا اس کو سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، کسی نے نماز پڑھنی شروع کر دی، کسی نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، کسی نے حج کی طرف جانا شروع کر دیا، کسی نے اپنے بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دی، یا کسی کے بچے دیکھ کر ہمیں کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیں کہ جی دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپنے پروگرام اپلوڈ کر رہا ہے، تو ہمیں دیکھ کر کوئی اور اس طرح کے پروگرام شروع کر دے، تو یہ اس کے ملٹیپل اس کی جو نیکیاں ہیں وہ نکل سکتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ نیک کام بھی ہمیں دیکھ کر شروع کر دے، تو ہم اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی صرف قرآن پاک ہی پڑھنا شروع کرے گا، یا کوئی نماز پڑھنا شروع کرے گا، کوئی کچھ بھی نیک کام کر سکتا ہے، کیونکہ جو ماحول ہوتا ہے، جو انسان کے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، وہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، جو بچوں کی زندگی ہوتی ہے، جو اس کے انوائرمنٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جو میں پروگرام پیش کر رہا ہوں تو میری بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، میرے والدین ہیں، میرے نانا تھے، میری والدہ تھی، یا ان سب لوگوں کا ایک میرے اوپر ایک میری شخصیت کے اوپر ایک اس کا اثر ہے، تبھی میں حافظ قرآن ہوں، یا تبھی میں اس قسم کا ایک پروگرام پیش کرتا ہوں۔ تو میری ذات کے اندر میری جو یہ تربیت ہے، اس کے اندر یہ ایک پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے، تو جو ماحول ہوتا ہے اس کا ایک اہم اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو ان جو میں نے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔